ان کو جگہ فراہم کی، دینے والوں کے لیے بھی، اہل محلہ کے لیے بھی، سب کے لیے سعادت مندی کی بات ہے، کیونکہ اس سے صرف مولانا عبد القدیر صاحب کو یا جس نے زمین دی ہے ان کو تو فائدہ پہنچے گا ہی، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن کا فیض مومنوں کے لیے ایسا عام ہے کہ ہر ایک اس سے فیض پاتا جائے گا۔ العلم نور، جب عام علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نور ہے تو علم قرآن اور کتنا نور ہوگا، علم قرآن، علم حدیث کتنا نور ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کتابوں میں آتا ہے جب پرانے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ کی قوم ہو یا دیگر انبیاء کی قوم ہو، جب اس قوم میں بے حیائی پھیلتی تھی، برائیاں پھیلتی تھی، تو ان کی بے حیائی ادھر وہ ریپیئر کر رہے ہیں، وہ کچھ بڑی بات نہیں ہے، مگر میں بڑی بڑی باتیں بولنے جا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ وہ تو خالی ریپیئر کرنے، وہ جو پیچھے ہے نا، ہمارے پیچھے، آپ کے پیچھے کون ہے؟ شیطان۔ وہ کہہ رہے یہ بات مت سنو، وہ تو ریپیئر ہو رہا ہے، تو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مؤذن صاحب ہیں ادھر، دیکھیے، بولو سبحان اللہ۔ ہاں، تو قرآن سے انسان کا سینہ منور ہوتا ہے، گھر منور ہوتا ہے، گلیاں منور ہوتی ہے، اور یہی نہیں، مرنے کے بعد قبر بھی منور ہو جائے گی۔ جی، قرآن کی تعلیم ایک ایسی عظیم تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج اگر کسی نیتا سے پوچھیں گے سب سے کامیاب انسان کون ہے، سب سے بہتر کون ہے، وہ سب سے بڑے نیتا کا نام بتائے گا، اپنے شہر کے یا ہمارے ملک کے سب سے بڑے نیتا کا نام بتائے گا، وہ کامیاب ہے، وہ بہتر ہے۔ کسی تاجر سے پوچھیں گے سب سے بڑا کامیاب تاجر کون ہے، وہ امبانی اڈانی کا نام یا اپنے شہر کے بڑے تاجر کا نام، بڑے بیوپاری کا نام بتائے گا۔ اسی طرح جو انسان جس دھندے سے، جس پیشے سے لگا ہوا ہے، اس سے پوچھیں گے سب سے کامیاب انسان کون ہے، تو اپنے پیشے اور دھندے کا جو بڑا آدمی ہے وہ اسی کا نام بتائے گا۔ آؤ ہم سب اس دستار بندی کے جلسے میں بیٹھ کر نہ کسی نیتا سے پوچھیں، نہ کسی دنیا دار سے، نہ کسی بیوپاری سے پوچھیں، اپنے آقا سے سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آقا دو جہاں فرماتے ہوئے نظر آئیں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ارے تم سے میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، وہ سب سے بہتر۔ اس دنیا والوں کے چکر میں رہیں گے کب تک؟ جب تک وہ عہدے میں ہے۔ اگر فائدہ پہنچانا چاہے تب آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اگر پہنچانا چاہے، اگر بیچ میں دونوں کی بانی نہیں بگڑ گئی تب تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ عتیق الرحمان صاحب قبلہ، نائب شیخ الحدیث، ایک عظیم شخصیت کی آمد ہوئی، حضرت علامہ عتیق الرحمان صاحب قبلہ، نائب شیخ الحدیث۔ بیٹھیے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول۔ دنیا دار کی نظر میں، کسی پولیٹیکل کی نظر میں، کسی بیوپاری کی نظر میں، کسی دنیا دار کی نظر میں، تھوڑی دیر کے لیے اس کے مقصد کے حصول کے لیے آپ اچھے ہو سکتے ہیں، مگر چند دنوں کے بعد اس کا نظریہ بدل سکتا ہے، آپ کے بارے میں اس کے خیالات بدل سکتے ہیں، آپ اس کی نظر میں اچھے ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر آؤ، جس قرآن کو آپ سینے سے لگائیں گے، جس قرآن کی آپ تلاوت کریں گے، جس قرآن کو پڑھنے کے لیے مدرسوں کا قیام کریں گے، وہ اس قرآن کو پڑھنے والا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہوگا۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، رشتہ دار چھوٹ جائیں گے،
حتیٰ کہ جو اپنے خیش و اقارب احباب ہم کو دفن کر کے واپس آ جائیں گے، اپنے خاص لوگ بھی واپس آ جائیں گے، اذان دینے والا قبر پر وہ بھی واپس آ جائے گا، کوئی ساتھ نہ رہے گا۔ نکیرین کی بھیانک صورت ہوگی، نکیرین کی بھیانک صورت ہوگی، قبر کی وہ کٹھن منزل ہوگی۔ اس قبر کی کٹھن اور بھیانک منزل میں عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کا یار، کوئی بیوپاری، کوئی دنیا دار نیتا، کوئی دنیا کا ساتھی کام نہیں آئے گا۔ اس بھیانک محفل میں نکیرین جب بھیانک صورت میں آئیں گے، قبر کی کالی کوٹری میں سورہ ملک اور قرآن کی آیت نور بن کر بچانے کے لیے آ جائے گی۔ قبر میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی یہ قرآن عزت دلائے گا اور قبر میں بھی عذاب سے بچائے گا۔ اس قرآن کو عزیزان ملت اسلامیہ کتابوں میں آیا ہے۔ پرانے زمانے میں جب کسی قوم میں برائی پیدا ہو جاتی تھی، بے حیائیاں پیدا ہو جاتی تھی، تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب، علماء کرام ہیں، کبھی مینڈک کا عذاب، کبھی جوں کا عذاب، کبھی طوفان کا عذاب، کبھی زمین پھٹ کر پورے لوگ دھنس جاتے تھے، طرح طرح کے عذاب آتے تھے۔ مگر آج جب قوم میں برائی پھیلتی ہے، آسمانی عذاب نازل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں عذاب نازل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب تک یہ مصطفیٰ تم میں رہیں گے تم پر عذاب نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایتوں میں آتا ہے، خوش مبارکباد ہے گلہ پوڑی والوں آپ کو، آپ کے محلے میں دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کا قیام ہوا ہے۔ میں رفیق عالم آپ کو مبارکباد دے کر جانا چاہتا ہوں۔ یقیناً گلہ پوڑی والوں، شہر وجے واڑہ والوں، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ تو اس روایت کی روشنی میں یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں کہ اس زمانے میں عذاب نازل ہوتا تھا، اب عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے اس زمانے میں بھی، آج بھی، اس دور میں بھی جب کسی قوم میں، کسی محلے میں، کسی معاشرے میں، کسی گھر میں برائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ اس پر عذاب نازل کرے، اس پر عذاب نازل کرے۔ تو اس محلے کی بری حالت کو دیکھ کر خدا کے فرشتے عذاب لے کر ایک دم نازل ہونے والے ہوتے ہیں کہ اب یہ لوگ برائی کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں اور دیگر برائیوں میں ملوث ہیں۔ اللہ کے فرشتے عذاب لے کر نازل ہونے والے ہی ہوتے ہیں۔ ایک دم عذاب اس شہر پر، اس محلے پر نازل ہونے والا ہوتا ہے۔ ایسے مومنٹ میں اگر اس محلے کا ایک بچہ قرآن کھول کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیتا ہے، اس کی برکت سے اس ہونے والے اور نازل ہونے والے عذاب کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔ تو حضرات، آپ کے شہر محلے میں، شہر وجے واڑہ کی اس محلے میں دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کا قیام ہو گیا۔ اب صرف ایک بار نہیں، نہ جانے کتنے بچے حافظ بنیں گے، ناظرہ پڑھیں گے، عالم بنیں گے، صبح و شام ہر گھڑی ہر لمحہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیاں کیا ہو، رضا و مصطفیٰ کے فیض کا عالم گما ہوتا ہے، اب ہم سب قسمت کے سکندر ہیں۔ تو حضرات، بہت سارے علماء کرام ہیں ماشاءاللہ، میں نے جو کچھ بھی دو چار جملے تھوڑی دیر کچھ بھی کہا ہے، میرے بولنے میں قصداً سہواً یا سبقت لسانی سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھیے، آپ بھی ثواب ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ اعلان ہوا ہے کہ 9 بجے انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھائی جائے گی۔ ہو سکتا ہے 5-10 منٹ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، مگر ہمارے پاس علماء کرام کا الحمدللہ ایک قافلہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بلا تاخیر میں حضرت علامہ مولانا
سمیع الزمان صاحب قبلہ مدظل علی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ حضور تشریف لائیں اور تھوڑی دیر سے ہی ہمیں اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى واولیاء امتہ وعلماء ملتہ بررۃ التقى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، بعد توحید کے متوالو، کچھ سننے اور سنانے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود پاک نچھاور کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، اور گو نہیں پاس دولت دنیا۔ ہم علماء کے پاس دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، اور گو نہیں پاس دولت دنیا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ محترم حضرات، بہت ہی نورانی محفل ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے اور احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے اس نور بھری محفل میں ہم سب کو یکجا کیا، اور یہ محفل کوئی اور محفل نہیں ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، لائیے آئیے تشریف لائیے، تشریف لائیے، ادھر ادھر ادھر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد باپ بنتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بیٹا بنتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد دادا بنتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد پوتا بنتا ہے۔ لیکن باپ سے پوچھو، اے باپ، اب اگر تم زندگی گزار کر اگر تم دنیا سے جانا چاہتے ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری جو یہ جائیداد ہے، تمہاری جو ملکیت ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو باپ اپنی زبان سے بولے گا، میری جو ملکیت ہے، میری جو جائیداد ہے، میرے بعد میرے جائیداد کا وارث میرا بیٹا ہوگا۔ دادا سے پوچھو تمہارے جائیداد کا مالک کون ہوگا؟ دادا کہے گا میرے جائیداد کا مالک میرا بیٹا ہوگا، میرے بیٹے کے بعد میرا پوتا ہوگا۔ دنیا میں اگر کوئی وراثت سنبھالتا ہے تو نسبی چیز ہے، نسبت سے یا تو باپ ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے۔ قربان جاؤ، دوسرا عزیز و اقربا بھی ہے لیکن وہ اس کی وراثت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ جو نسل ہوتی ہے وہی اس کی وراثت کا وارث ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، آمنہ کے لال حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی ہی پیارے انداز میں وراثت کی تقسیم فرمائی ہے، اور وراثت کے متعلق فرمایا ہے چاہے دنیا والے کی ملکیت، دنیا والے کی وراثت اس کے بیٹے سے چلتی ہے، دنیا والے کی وراثت اس کے نسل سے چلتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی انبیاء کی وراثت علماؤں سے چلے گی، اور علماء ورثۃ الانبیاء۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ نبی کے وارث کے ساتھ ہے آپ۔
آپ خوش قسمت ہیں کہ جو رسالت و نبوت کے جو وارث بنے ہوئے ہیں، جو اس وراثت کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب وہ وراثت تقسیم کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں جو دارالعلوم رضائے مصطفیٰ قائم ہوا ہے، وہیں سے وراثت نبوت کی کیا کہتے ہیں اس کا فروغ ہوگا، اور وہیں سے وراثت تقسیم ہوگی۔ آپ بھی آج اپنی سر کے آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وراثت مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء نبیوں کے وارث ہیں، بتاؤ ان علماءوں کو وراثت ملتی ہے تو کیسے ملتی ہے، سرٹیفکیٹ ملتی ہے تو کیسے ملتی ہے؟ آج اس وراثت کو آپ حضرات اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں گے کہ وراثت انبیاء اس انداز سے تقسیم ہوتی ہے۔ یہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے جو فارغین ہیں، یہاں کے جو بچے ہیں جو حفظ مکمل کر چکے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دستار بندی آج ہوگی۔ اپنی نگاہوں سے دیکھ لو یہ وراثت کیسی تقسیم ہو رہی ہے، وراثت کی سرٹیفکیٹ کیسے مل رہی ہے۔ اب وہ بچہ جہاں بھی ہوگا، جس مقام پہ بھی ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو تقسیم کرتا رہے گا، انبیاء کی وراثت کو پھیلاتا رہے گا۔ یہ ہے ضامن انبیاء کرام کے وراثت کے۔ ایک اور بات آپ حضرات کو بتاؤں، یہ مدرسہ جو یہاں قائم کیا گیا ہے، ہمارے مفتی عبدالقدیر صاحب حلیمی، اللہ تبارک و تعالی غریق رحمت کرے اور پروردگار عالم ان کے قبر پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ مفتی عبدالقدیر صاحب رضوی، مفتی عبدالقدیر، دیکھیے دونوں مفتی ہیں، عبدالقدیر صاحب دو ہیں، عبدالقدیر، مفتی عبدالقدیر رضوی اور مفتی عبدالقدیر حلیمی۔ یہ مفتی عبدالقدیر حلیمی صاحب نے اپنے جد و جہد سے، اپنے احبابوں کے تعاون سے جو سلسلہ قائم کیا ہے، جو بہترین عمارت قائم کی ہے، اپنی نگاہوں سے میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، وہ جگہ پہلے کیسی تھی، لیکن اب وہ جگہ ہے جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ نور کی برسات ہو رہی ہے۔ اتنا پیارا مقام ہو گیا ہے وہ، معلوم کس وجہ سے؟ صرف نام مصطفیٰ کی وجہ سے۔ نام مصطفیٰ کی وجہ سے وہ مقام اتنا منور ہو گیا کہ لگتا ہے ہر گھڑی رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ بس یہ بتا کے چونکہ ابھی مفتی عتیق الرحمن صاحب جو کافی دور سے، ہم تو آپ ہی کے علاقے کے رہنے والے ہیں، ہمیشہ سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، لیکن یہ بہت دور سے یہاں آئے ہوئے ہیں اسی مشن کو لے کر کے، علم کے مشن کو، اور آپ حضرات کو بتانے کے لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے نور و عرفان کا گہوارہ آپ کے محلے میں قائم فرما دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم راستے سے گزر رہے تھے کہ ان کی نگاہ پڑ گئی ایک قبر پہ جس پہ اللہ کا عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، دیکھتے دیکھتے گزر گئے۔ وہ کچھ دنوں کے بعد جب واپس آئے ہیں تو پھر اسی راستے سے آئے، دیکھا وہی قبر جو قبر والے عذاب میں مبتلا تھے، اسی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور وہی جنت والے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے کہ ماجرا کیا ہے، سبب کیا ہے، کہ اب میں جب ادھر سے کچھ دن پہلے گزرا تھا اس شخص پہ عذاب ہو رہا تھا، اور جب میں ابھی واپس آیا ہوں کچھ دنوں کے بعد تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص جس پہ عذاب ہو رہا تھا اللہ کے رحمت کے گھیرے میں ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے۔ اب سوال پیدا ہوا، رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ جہاں پر تیرا عذاب ہو رہا ہے وہیں پہ اب ثواب بھی مل رہا ہے، وہیں پہ تیری رحمت کی برسات بھی ہو رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ روح اللہ، اے میرے نبی سن لو، جب
تم ادھر سے گزر رہے تھے، وہ شخص جس پہ عذاب ہو رہا تھا اس کے گناہوں کی وجہ سے، جس پہ عذاب ہو رہا تھا اس کی عصیاں شعاری کی وجہ سے، اس پہ عذاب ہو رہا تھا میری نافرمانی کی وجہ سے، اس پہ عذاب ہو رہا تھا خطاؤں کی وجہ سے، لیکن جو وہ شخص جو مرا تھا اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا، اس بیوی سے نے بچہ جنا ہے، اور اس سے وہ بچہ آج 3 سال کا ہو گیا ہے، اور اس بچے کو مدرسہ میں داخل کیا گیا. غور کیجئے، کہاں داخل کیا؟ مدرسے میں داخل کیا گیا ہے اور نام لکھوایا گیا ہے. استاذ اپنے سامنے اس بچے کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا ہے بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بچے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر استاذ نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے اپنی توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی، جو بچہ اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان و رحیم کے صفت سے پکار رہا ہو، میں اس کے باپ کو کیسے جہنم میں جلنے دوں، کیسے جہنم کی سزا دوں؟ اس بچے کی وجہ سے میں نے اس کی سزا کو ہٹا کر اس پہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیا ہے. تو جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، جس کا بچہ عالم دین ہو جائے، جس کا بچہ محدث ہو جائے، جس کا بچہ مفکر ہو جائے، جس کا بچہ فقیہ ہو جائے، جس کا بچہ مفتی بن جائے، بتاؤ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس ماں باپ پہ کس قدر اپنی رحمتوں کی برسات فرما رہا ہوگا جس کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہو. اس لیے مفتی عبد القدیر حلیمی صاحب نے ایک ذریعہ بنایا ہے اپنی محنت سے، کاوشوں سے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. پروردگار عالم ان کے معاونین جو ان کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت تو مفتی عبد القدیر حلیمی صاحب نے اپنی جد و جہد سے ایک آشیانہ بنایا ہے، اور وہ آشیانہ کس لیے؟ آپ حضرات کے لیے، تاکہ آپ کے بچے پڑھ کر کے علم دین حاصل کرے، حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے. ان کو اپنی فکر نہیں ہے. اپنی فکر ہوتی تو اپنے لباس کی فکر کرتے، اپنے کھانے کی فکر کرتے، اپنے پینے کی فکر کرتے، اپنے گھر کو بنانے کی فکر کرتے. لیکن انہوں نے فکر اگر کی ہے تو اپنے گھر کے بنانے کے لیے نہیں بلکہ وارث انبیاء کے بنانے کے لیے کی ہے. فکر کی ہے اپنے لباس کے لیے نہیں بلکہ عالمانہ لباس مسلمانوں کی اولادوں کو، بچوں کو پہنانے کے لیے کیا ہے. انہوں نے جو جد و جہد کیا ہے، آپ ساتھ میں رہے. اب ان کا ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ان کو پیسہ دیتے رہے، ان کا ساتھ ہوتا رہے گا. نہیں، آپ اپنے بچوں کو ان کے ہاتھ میں دے دیں، اپنے بچوں کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں لا کر تھما دیں. مفتی عبد القدیر حلیمی صاحب جس طرح آپ میدان میں نکل چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. مفتی عبد القدیر حلیمی صاحب کی زبان سے یہی آواز نکلے، آپ سب اپنے بچوں کو ان کے ہاتھوں میں پکڑا دے لیجئے. اب میرے بچے کو آپ وارث انبیاء بنائیے، میرے بچے کو حافظ قرآن بنائیے، میرے بچے کو عالم دین بنائیے. اگر یہ مشن لے کر کے آپ چلیں گے، اپنے دل میں یہ ارادہ کر کے نکلیں گے تو پکا ان کا ساتھ ہوگا. تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں مفتی عبد القدیر حلیمی صاحب کے ساتھ وجے واڑہ والے نہیں، پورے علاقہ والے موجود ہیں. اور ایک بات اور بتاؤں، جو پکاتی ہوتا ہے وہ دیگ میں ایک چاول دیکھ کر کے سمجھ جاتا کہ پوری دیگ کا چاول پک گیا ہے. نہیں، مفتی عبد القدیر حلیمی صاحب کو اس مقام پہ لانے والے، اس مقام تک پہنچانے والے، ذہن میں کشادگی عطا کرنے والے، سینے میں علم کا نور عطا کرنے والے، یہ آپ کے سامنے موجود جناب حافظ و قاری علامہ مفتی قلندر رضوی صاحب موجود ہیں. انہوں نے اس پودے کو ایسا سینچا ہے کہ وہ پودا وہاں سے سینچ کر
آیا ہوا اب آپ حضرات کے علاقے کو سنوارنا چاہ رہا ہے. میری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم مفتی عبدالکریم قدیر حلیمی صاحب کو، ان کے معاونین کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے عزیز و اقربا کو اور ان کے استاذوں کو پروردگار عالم سلامت رکھے، ساتھ میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. حضور حضرت علامہ مولانا سمیع الزمان صاحب قبلہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں اس سے پہلے بھی کئی بار وضاحت کر چکا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، ہے نا، میں مفتی نہیں ہوں، مسجد میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک. وہ حضرت کا حسن ظن ہے. آپ حضرات قریب تشریف لائیں تاکہ پیچھے اور بھی لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ بن جائے گی. اور وقت بہت مختصر ہے. 9 بجے ہم نے اعلان تو کیا ہے نماز کا، مگر علماء کرام کی الحمدللہ بہت بڑی جماعت ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. تو میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضرت، اور بڑی خوشخبری ماشاءاللہ، حضرت نے الحمدللہ یہ کہا کہ اپنے بچوں کو دیں. یہ علماء ہے، بولتے بعد میں پہلے عمل کرتے ہیں. حضرت نے اپنے شہزادے کو ہمارے حوالے کیا الحمدللہ. اور کل ان کے شہزادے نے 19 پارے الحمدللہ کھڑے ہو کر سنائے. 19 پارے. اللہ اکبر. الحمدللہ. جی میں حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ مختصر 5 منٹ ہی صحیح دعا یا کریں، 5 منٹ، پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے شیخین تشریف فرمائیں، ان کے انشاءاللہ خطاب اور دعاؤں سے ہم مالا مال ہوں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبیہ و حبیبہ و رسولہ اعلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک، رب اور معبود ہے. صلاۃ و سلام ہم سب کے آقا مولا سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کے جملہ آل و اصحاب پر جو ہم سب بندے مومنین کے ایمان و اسلام کی جان، پہچان اور عظمت و نشان ہے. آخرت کی بھلائی، عاقبت کی اچھائی اللہ کی بارگاہ کے نیک پرہیزگار عبادت گزار بندوں کے لیے جو اپنی دنیاوی زندگی تقوی اور طہارت کے ساتھ گزار کر رب تعالیٰ کے دربار کی قربت اور پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار کی رحمت حاصل کر لیتے ہیں. بہت ہی معقول 2 تقریریں آپ نے سماعت فرمائیں. ابھی ہمارے علماء حضرات میں مفتیان کرام راچور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، خصوصی مہمان ہیں. ان کی تقریر ہم کو بھی سننا ہے اور آپ کی بھی سننا ہے. بس محض ہم سے یہ کہا گیا تھوڑی دیر بول دو، تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں. تقریر آپ نے سنا، ہر دولت بانٹ دی جائے گی، لیکن علم میں وراثت نہیں ہے، علم تقسیم نہیں ہوگا. علم سید عالم تاجدار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو علم سیکھتا ہے، حلال حرام کی تمیز اسے ہوتی ہے، جائز ناجائز کی پرکھ اس کے اندر ہوتی ہے، بھلے برے کی تمیز اس کو حاصل ہوتی ہے. اور علم دین کا جہاں تک تعلق ہے، علم دین سے انسان کو ادب حاصل ہوتا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ ادب حاصل ہوتا ہے. ورنہ علم چندہ کے بیشتر خانی چو عمل در تو نس نادانی. جتنا تو علم پڑھنا چاہے پڑھ لے، جب عمل نہیں تو بیکار ہے. علم دین ادب سکھاتا ہے، اور ادب ایک ایسی چیز ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اگر انسان ادب کے ساتھ ہے تو نصیب والا ہے، اور بے ادب ہے تو بے نصیب. کہا جاتا ہے عمومی طور پر علم سیکھنے والے جو ہوتے ہیں علم دین،
تو وہ اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، اور جو علم دنیا سیکھتے ہیں اس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں۔ آج دیکھا گیا ہماری اور آپ کی نگاہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ دوڑائیے نگاہ کو، پتہ چل جائے گا علم شریعت اور علم سنت جو سیکھتے ہیں جانتے ہیں ان کے ادب پایا جاتا ہے۔ صرف اپنے ماں باپ کا ہی ادب نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا میں ہر معزز شخص کے ادب میں وہ لگا رہتا ہے، لیکن جو علم دنیا سیکھتا ہے اس کے لیے خاص کر کے یہ بات قابل غور ہے کہ اس کے ماں باپ بھی اس سے ڈرتے ہیں کچھ کہنے کے لیے، ہم کہیں گے تو بچہ کیا سمجھے گا۔ لہذا ایسا علم سیکھیے، سکھائیے جس میں ادب بھی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی ہو، جس علم کو رب اور رسول پسند فرماتے ہوں، جس کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے حاصل کرنے کی تعلیم دی ہو۔ لہذا علم دین متین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی دولت ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی صحابی رسول اللہ، میں علم حدیث کے تعلق سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم جو صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مدینہ شریف ہے، ایک صحابی آئے، سلامی عرض کیا، ہاتھ مانت کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی کیسے گزاری جائے؟ سوال اچھا ہے خراب ہے؟ بہت اچھا ہے۔ زندگی گزارنے کے اصول کو سیکھنے کی بات پوچھا ہے، وہ بھی سرکار مدینہ سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم زندگی کیسے گزاری جائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عالم بنو۔ اور جب مدرسے کی افتتاح ہوا ہے اسی میں تو عالم علماء بنائے جائیں گے انشاءاللہ المولا العزیز۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کسی مجبوری سے اگر ہم عالم نہ بن سکے تو پھر دوسرا کوئی راستہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جو بات کہ تم نہیں جانتے ہو جاننے والے عالموں سے پوچھ کر جان لیا کرو۔ اب تیسری مرتبہ اور بھی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اگر پوچھنے میں شرم معلوم ہو، وہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، میں بڑا ہوں وہ چھوٹے ہیں، میں پوچھوں گا تو وہ کیا سمجھیں گے، ایسا ڈوٹ شک گمان اگر تمہارے دل دماغ میں پیدا ہو تو ایسے وقت میں تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم عالم بنے نہ عالم سے پوچھ کے جان سکتے ہو تو عالموں کے صحبت میں بیٹھا کرو۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ اچھے کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ لہذا آج اپنے دل میں ارادہ اور عہد مصمم کر لیں، جب کبھی بھی کسی کی صحبت کو اختیار کرنا ہے تو وہ اللہ والا ہو، عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو بھی ملے۔ الحمدللہ جناب اللہ والوں کے لیے روایتوں میں یہاں تک اپنے مردوں کو اللہ والوں کے قبر کے نزدیک دفن کیا کرو، جیتے جی نہیں، مرنے کے بعد بھی اپنے مردوں کو اللہ والے کے قبر کے نزدیک دفن کیا کرو کہ ان کا فیضان تمہارے مردوں کو بھی پہنچے گا۔ تو جب مرنے کے بعد بھی ایسا فیضان، جیتے جی فیضان نہیں ملے گا۔ دیکھیں ہمارا مقصد تقریر کرنا نہیں ہے، دو چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم دین متین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، اور جو لوگ عالم دین ہیں ان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کے ائمہ ہیں ان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے، حافظ قرآن ہیں ان کے قدر کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اتنا یاد رکھیے ائمہ، علماء اور حفاظ کی جو توہین کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فلاح والا نہیں بناتا ہے، اس کی سزا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہذا ان کی قدر سے ہم اور آپ بھی قدر والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندے مومنین کو فضل علم اور علماء کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بس نا مولانا ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھوتے انداز میں 5 منٹ میں حضرت نے بہت ضخیم بات کہی ہے۔ 5 ہی منٹ حضرت نے وقت لیا اور بڑی ضخیم بات، اتنی اونچی بات کہا ہے کہ اگر دل کو چھو جائے تو ہر انسان کے دل میں یہ جذبہ ایمانی پیدا ہو جائے اور خواہش پیدا ہو جائے کاش کہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہو جائے۔
آج یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے. اس ماہ مبارک میں آج 27ویں کل شب ہو گئی. یہ ماہ مبارک رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ یادگار قائم کی جاتی ہے. ان کی تاریخ لوگ دہراتے ہیں, کنڈے کی نیاز کرتے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے امام جعفر صادق جن کا باپ عالم, سبحان اللہ, جن کا باپ کا باپ عالم, ان کا باپ وہ بھی عالم. پھر اس کے بعد ادھر نیچے چلے جاؤ, جن کا پوترا وہ بھی عالم, پھر پوترے کا پوترا پوترا پوترا, ادھر 6, ادھر بھی 6, ادھر بھی 5, خود 6ویں امام وہ بھی امام, ادھر بھی امام, باپ دادا کی طرف سے بھی امام, اور ادھر پوترے 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 بھی امام. آج بڑے فخر کے ساتھ جس طرح سے آج ان کا تذکرہ کیا گیا, رہتی دنیا دیکھے گی انشاءاللہ الرحمن. مفتی عبد القدیر صاحب حلیمی کا بچہ جب کسی مقام پر کھڑا ہوگا برجستہ یہ کہہ سکے گا کہ میرا باپ بھی عالم, میرا نانا بھی عالم, میرا ماموں بھی عالم, اور ادھر باپ کی طرف کہے گا میرا چاچا بھی عالم, میں بھی عالم. سبحان اللہ. ادھر وہ امام ہی امام ہیں, ان کی برابری نہیں کر رہا ہوں, گستاخی معاف ہو, برابری نہیں کر رہا ہوں. اس طرح کا خاندانی پاور پیدا کرو مسلمانوں. یہ خاندانی پاور ہے, نانا کی طرف سے مل رہا ہے, باپ کی طرف سے بھی مل رہا ہے. آج وہ بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے. سبحان اللہ. اب آ جائیے میدان خطابت کے ماہناز شخصیت, چمکتے ہوئے ستارے, مرکزی حیثیت جن کو حاصل ہے, حضرت علامہ مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب قبلہ مدث اللہ النورانی. ان کا خطاب نایاب آپ تمامی حضرات کو سننا ہے. بڑے سنجیدے انداز میں وہ بیان کرتے ہیں, اور آپ بھی بڑے سنجیدہ انداز میں سنیے. اس سے پہلے بہتر میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سمٹ کر کے قریب آ جائیں, بیچ میں جگہ خالی ہے. قریب آ جائیے, دروازے کے سامنے کا حصہ چھوڑ دیجئے تاکہ کچھ لذت مل جائے. جتنا قریب سے علماء کرام کے قریب جتنا رہیں گے اتنا ہی اچھا رہے گا. ابھی آپ نے مولانا مبارک صاحب سے واقعہ سنا کہ عالموں کے قریب میں دفن کیا کرو اپنے ماں باپ کو. علماء کے قبرستان میں جہاں پر معلوم ہو جائے کہ عالم دین دفن ہے, بزرگان دین دفن ہے, ان کے قریب میں اپنے ماں باپ کو دفن کرنے کے لیے چانس ڈھونڈو. تو اب دنیا میں تو قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ. آئیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. یہ عالم اور پروانہ, عالم الگ, پروانہ الگ, شمع الگ, یہ تینوں الگ چیزیں, اور تینوں جب جمع ہوتے ہیں تو جان فدا ہو جایا کرتی ہے. بہت اب قریب بات ہے. تو آئیے حضرت کا خیر مقدم نعرہ تکبیر و رسالہ سے کر لیجئے. بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, مفتی عتیق الرحمن صاحب قبلہ, مفتی عتیق الرحمن صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سب لوگ معذرت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین. اما بعد,
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے گھر میں محفل بابرکت میں تشریف فرما بزرگان ملت، باوقار ذوی الاحترام علماء اہل سنت تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ قائدین اسلام، خطباء اسلام کی آمد ہوتی ہے، میں انہیں بھی خیر مقدم کے کلمات کہتا ہوں، تشریف لائیں۔ اس بابرکت مجلس میں تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت، عمائدین اہل سنت، ہم تمام انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، ہم غریبوں کے غمخوار، صاحب التاج والمعراج سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پیشتر کے کچھ عرض کروں، اللہ کے گھر کا ادب بجا لاتے ہیں اور وہی دعا پڑھتے ہیں جو قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب، جسے باب البقی کہتے ہیں، اس کی پیشانی پر سبز اور گولڈن میں لکھا ہوا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ بلا تمہید یہاں پر خطباء اسلام، علماء کرام، مفتیان اسلام یہاں تشریف فرما ہیں، ایک وسیع حلقہ ہے، ان کے درمیان کہنے کے لیے پہلے سے کچھ ذہن میں لانے کی بھی کوشش کریں تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ تقریریں آپ لوگوں نے سماعت فرما لی ہے، تب یہ راز کی بھی بات بتا دیتا ہوں، جب کبھی میں کہیں پھنس جاتا ہوں، اڑسٹے میں آ جاتا ہوں، تو اپنے پیر و مرشد کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضور سرکار تاجدار اہل سنت، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سیدی شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، جنہوں نے کہا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ تقاریر، واز آپ نے سماعت فرمایا، کچھ دلی جذبات اور کیفیات ہیں، ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ قرآن مقدس کی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یعنی اپنے رب کا شکر بار بار ادا کرو، شکر گزاری کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں،
ایک بار نہیں 50 बार आपने हमारे उलमाए किराम से सुना, कुरान की आयत के हवाले से बयान किया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार भी नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। अगर गौर करें, एक मर्तबा आंखें बंद करते हैं फिर खोलते हैं, क्या मामूली नेमत है? अल्लाहु अकबर। बंद किए खोले एक ताजगी है। कभी ब्रिज से उतरते वक्त मैं सोचता हूँ अल्लाह ने ये नाक यूं क्यों बनाई, सीधी क्यों ना रखी, वाह क्या शेप है उसका, समझी कि नहीं? हाँ, सांस बाहर भी आए और बाहर की जो चीज़ है वो अंदर भी ना जाए, बहर कैफ गुफ्तगू दूसरी तरफ जा सकती है। अल्लाह की नेमत पर शुक्र बजा लाओ। आज हम नेमतों रहमतों की बरसात में हैं, मसरतों शादमानी की कलियां खिली हैं। सबसे पहले तो ये, जैसा कि अभी हमारे करम फरमाने बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जो लामकां के मकी हैं। वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी हैं जिनके हैं ये मकां, वो नबी हैं जिनके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। अल्लाहु अकबर। खुदा मकानो मकानियात से पाक। मेराज मुस्तफ़ा क्या है? बयान करने वाले बयान करते हैं, सुबह क़यामत तक करते रहेंगे। मुख्तसर लफ्ज़ों में हमारे आका की रिफ़अत व अज़मत का ऐलान है, रिफ़अत व अज़मत का ऐलान है। जब खल्क की तरफ भेजा, इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब इधर तो फिर अरसलनाक या अय्युहन नबी, और जब उधर तो असरा भी अब्दी ही। जब अपनी तरफ तो लफ्ज़ अब्द है, और जब खल्क की तरफ है तो या अय्युहर रसूल है, रहमत आम्मा है। इसी को तो आला हजरत हमको यूं समझा गए, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब इधर आते हैं तो सरवरे कौनैन हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल हैं, लफ्ज़ अब्द नहीं मिलता। लेकिन जब अपने कुर्ब में बुलाए तो लफ्ज़ अब्द है, खालिक का बंदा। आला हजरत का कलाम कलाम, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। रब की बारगाह में हम शुक्र बजा लाते हैं उस परवरदिगार ने उस नबी आज़म रहमत आलम सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, आपका दामन नसीब फरमाया, और फिर उम्मत इजाबत में बनाया, कलमा तय्यबा अता फरमाया, और फिर वो भी रहीम, वो भी रहमान, और उसके प्यारे हबीब भी सरापा रहमत। जब मेराज में रिफ़अत व अज़मत का ऐलान है तो क़यामत में शान महबूबियत का इजहार है। फ़कत इतना सबब है, इनेक़ाद बज़्म महशर में तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा, या रसूल अल्लाह, जब आपने हमें अपना बनाया है, हम आपकी रहमत पर मचलते हैं और यकीन रखते हैं रोज़े क़यामत भी आप हमारी शफ़ाअत फरमाएंगे। इस शबे मेराज के मौके पर मैं अपने अजीज़ों से, दोस्तों से, भाइयों से कहता हूँ, क्या रब ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। लिहाजा ऐसे मौके पर जहाँ नमाज नफल अदा करते हैं, 2 रकात शुक्राना भी अदा करना चाहिए। सरकार ने हमें अपने गुलामों में लिया है,
اللہ اکبر کبیرہ، نعمت و رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ ایک تو معراج مصطفیٰ سے متصل یہ لمحات ہیں، اور دوسری طرف گولہ پوڑی میں وجے واڑہ کا ایک علاقہ، علم و عرفان کا گہوارہ، علم و ادب کا ایک چمن، سوچا بھی نہیں ہوگا، کسی کا خیال بھی نہ گزرا ہوگا۔ جب میں چلا وجے واڑہ کی طرف تو یہی سوچ بار بار ہے، یہی خیال ہے، جس بندے نے، جس شخص نے اس خطے کو مسجد کے لیے وقف کیا ہوگا، آج اس کی روحانیت مچل رہی ہوگی۔ 1 سال پیشتر لوگ جانے میں ہچکچاتے تھے، کوئی جو ہے چہرہ اور نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے تھے، مگر آج نور کی برسات ہو رہی ہے۔ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ، یہ دارالعلوم کیا ہے؟ دارالعلوم بولے تو مہمان خانہ رسول، مہمان خانہ رسول، یہ دارالعلوم، یہ جامعہ، اچھی طرح سنیں ہمارے عزیزوں، یہ علماء کرام کے لیے نہیں کر رہا ہوں، دیکھو انہوں میرا پرچہ نوٹ کر رہے کتنے نمبر دینا کتنا نہیں۔ اب زمانہ بدل گیا، وقت گزر گیا، پہلے 8 پیریڈ پڑھاتے تھے، اب صرف 2 گھنٹی دیتے ہیں۔ آنے والے سال سے شیخ الجامعہ وہ بھی ہٹانے والے ہیں، اب کہتے نہیں وہ بھی نہیں، اب سمجھے کہ نہیں، اب پتہ نہیں، بس ہمارا کام پتھر گوٹے مٹی اسی میں رہتے ہیں۔ بس میں یہ کہہ رہا ہوں دارالعلوم کیا ہے؟ ایمان و عقیدے کی حفاظت کے قلعے ہیں، ایمان و عقیدے کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ یہاں سے اسلامی سپاہی نکلتے ہیں، یہاں سے شریعت کی پاسبانی ہوتی ہے، یہاں سے قوم و ملت کو رہنما ملتے ہیں۔ یہ منبر پر خطیب کہاں سے آتے ہیں؟ محراب میں امام کہاں سے آتے ہیں؟ اسٹیج کے اوپر قوموں کی رہنمائی کے لیے وہ رہنما کہاں سے آتا ہے؟ یقین جانیں یہ مدارس، یہ دارالعلوم ہیں، مہمان خانہ رسول ہیں۔ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ، جس کا آغاز ہو کر ابھی پورے 4 سال نہیں ہوئے ہیں، خلفائے اربعہ کا صدقہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، خلفائے اربعہ کا صدقہ، آغاز ہو کر ابھی 4 سال مکمل نہیں ہوئے ہیں، ہونے والے ہیں ابھی، مگر الحمدللہ آج جب کہ یہاں پر اس مسجد کے معاونت سے، یہاں کے اراکین کے تعاون سے ایک خوشنما قلعہ تیار ہو گیا ہے، وہیں پر جو ہے حافظ قرآن بھی حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قابل مبارکباد ہیں اس محلے کے سارے مسلمین احباب اہل سنت۔ یہ علمی گہوارہ آپ کے گوشے میں آیا، آپ کے حصے میں آیا ہے۔ نیا مکان بناتے ہیں، ایک بار تلاوت کے لیے بلاتے ہیں، دکان لگاتے ہیں تو تلاوت کے لیے ایک بار بلاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت اترے گی اور ہمیں برکت ملے گی۔ اب تو یہاں پر صبح و شام کلام اللہ کی تلاوت ہوتی رہے گی، صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پیش ہوتا رہے گا۔ کتنی برکتیں ہیں علاقے والوں کو، کس قدر آپ کا اونچا نصیبہ ہے۔ اگر بات اس طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو علماء کرام سے نہیں بلکہ اپنے نوجوان دوستوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آج آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، آمد و رفت کرتے ہیں، اور وہ یلتمسون اہل الذکر، اور وہ ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرشتے ایسوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ یلتمسون اہل الذکر، اور اہل ذکر کی تشریح میں شارحین فرماتے ہیں بِأَيِّ ذِكْرٍ كَانَ،
जिस तरह का भी जिक्र हो, बिअय्यि ज़िक्रिन काना, जिस तरह का भी जिक्र हो। अगरचे हदीस पाक में अभी आएगा कि वो तस्बीह बयान करते हैं, तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, मगर अहले जिक्र के बाद जो शारहीन ने फरमाया बिअय्यि ज़िक्रिन काना, जिस तरह से भी वो जिक्र करने वाला है, ऐसों को फिरिश्ते तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कुरान करीम की तिलावत जिक्र के किस दर्जे में है। अफ़ज़लु ज़िक्र, अव्वलु ज़िक्र, अव्वलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अव्वलु ज़िक्र क़िराअतु कलामिल्लाह, अल्लाह के कलाम की तिलावत। अल्लाहु अकबर। जब फिरिश्ते देखते हैं जिक्र की महफिल है तो फिरिश्ते नादौ, बुलाते हैं, आओ आओ, निदा देते हैं, आओ। और उसके बाद निदा किस लिए देते हैं? ताकि तुम अहले जिक्र के साथ हो जाओ, उनके जिक्र की समाअत भी करो और उन जिक्र करने वालों का दीदार भी करो। शारहीन हदीस फरमाते हैं, हाँ, न सिर्फ ये कि तुम वहां आओ बल्कि उनके जिक्र को भी सुनो, और जो जाकिरीन हैं उनका चेहरा भी देखो, उनका दीदार भी करो। फिरिश्ते आते हैं, अपने परों से उस अहले मजलिस को ढांप लेते हैं, ज़मीं से आसमां तक, ज़मीं से आसमां तक। जब महफिल होती है ये फिरिश्ते बारगाहे इलाही में लौटते हैं। उसके बाद रब फरमाता है, मेरे बंदों को कैसा पाया, क्या कह रहे थे? फिरिश्ते कहते हैं, वो तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, तेरी तकबीर बयान कर रहे थे, तेरी तहमीद बयान कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? हालांकि रब खूब जानता है, मगर फिर भी फिरिश्तों से पूछता है, फिरिश्तों से सवाल करता है। क्यों? ताकि इनकी शर्फ और बुजुर्गी उन्हें मालूम हो। फिरिश्ते यकीनन जिक्र करते हैं, मगर वो आलिमुल शहादा में हैं, ये आलिमुल गैब में है, उनके साथ कोई रुकावट वाली चीज नहीं है, मगर इंसानों के साथ मवानियात है। तशरीफ लाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत व मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या उन्होंने मुझे देखा है? एक तो ताज्जुब भी है और उसके साथ साथ सवाल भी है। फिरिश्ते कहते हैं, ला वल्लाही, कसम ऐ परवरदिगार उन्होंने नहीं देखा है। रब फरमाता, अगर वो मुझे देख ले तो? फिरिश्ते कहते हैं, फिर तो उनका जिक्र और भी ज़्यादा हो जाए, उनकी इबादत में और भी बढ़ोतरी हो जावे, वो और भी उसके अंदर जो है कोशिश करने लगेंगे। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, वो मुझसे क्या मांग रहे थे, क्या पूछ रहे थे? अल्लाहु अकबर। फिरिश्ते कहते हैं, वो तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे थे, जन्नत मांग रहे थे। याद रखना, खालिस जन्नत के लिए इबादत नहीं, इबादत रब के लिए है, इबादत रब के लिए है, और फिर रब के फजल से जन्नत का सवाल है। अगर कोई कहे मैं जन्नत के लिए इबादत करता हूं, नहीं, इबादत तो अल्लाह के लिए। अन उसल्लिया लिल्लाह ला लिल जन्नह, मैं नमाज पढ़ता हूं किसके लिए? अल्लाह के लिए, जन्नत के लिए नहीं। अल्लाहु अकबर। रब फरमाएगा, क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? फिरिश्ते कहते हैं, नहीं ऐ परवरदिगार उन्होंने नहीं देखा है। अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर वो देख, अल्लाह ताला फरमाता, अगर वो देख लेते मेरी जन्नत को, जन्नत की रानाई को, जन्नत की नेमतों को, फिर क्या हाल होता? ऐ परवरदिगार, फिर तो वो और भी ज्यादा तलब करते, और भी उसको चाहते, और भी रग़बत करते। उसके बाद
اللہ تعالیٰ فرماتا ممم یعوذون، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے دور بھاگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں من النار، وہ جہنم سے، آگ سے پناہ مانگ رہے تھے، اس سے دور بھاگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں پروردگار، اگر وہ دیکھ لیتے تو وہ اور بھی پناہ مانگتے، اور بھی دور بھاگتے، اور بھی خائف ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ کیا کر رہے تھے؟ ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت بھی ذکر الہی ہے، نماز بھی ذکر الہی ہے، نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی محبت میں ڈوب کر پڑھنا، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس کی تلاوت بھی تو ذکر الہی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بھی تو ذکر الہی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ، میں نے سب کو بخش دیا۔ ان فرشتوں میں سے، اب توجہ کی ضرورت ہے، بالخصوص گولہ پوڑی کے ہمارے احباب، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اے پروردگار، اس میں ایک بندہ ایسا بھی ہے ما جاء الا لحاجہ، وہ نہیں آیا تھا مگر کسی اور مقصد سے آیا تھا۔ اس مجلس میں، اس محفل میں وہ حاضر نہیں مگر کچھ اپنے دنیاوی کام سے، کچھ اپنے دوسرے مقصد سے وہ ذکر الہی کی محفل میں شامل ہونے اور ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ کسی اور مقصد سے، کسی اور حاجت سے آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا یشقا جلیسہم، لا یشقا جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کے درمیان رہنے والے، ان میں جتنے شامل ہیں وہ بھی بدبخت اور محروم نہیں ہیں۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا، کیا کہا؟ ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے، فلاں کا لفظ ہے، ایک فلاں ہے جو اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، کسی اور مقصد سے آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا لا یشقا جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کی صحبت میں رہنے والے۔ ابھی حضرت بولے نا کن عالما، علم والے بن جاؤ، یا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، یا علم والوں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ لا یشقا جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہیں۔ اب جو ہمارے طلباء ہیں اور جو ہمارے جو ہے برادران ہیں، ان کی یہاں خاص توجہ لانا چاہتا ہوں۔ ایک میں نے بات بتائی تھی اہل ذکر میں بِأَيِّ ذِكْرٍ کان، جس طرح کا بھی ذکر الہی ہو۔ اب لا یشقا جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والے محروم نہیں، مگر شرط ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والے محبت سے بیٹھتے ہوں، ان کے درمیان بیٹھنے والا ادب سے بیٹھتا ہو، ان کے درمیان بیٹھنے والا عقیدت سے بیٹھتا ہو۔ ورنہ منافقین بھی نبی کی بارگاہ میں ہوتے تھے، منافقین بھی ہوتے تھے، مگر ان کا بیٹھنا نہ ہوا، خالی اٹھک بیٹھک کرنے والے ہو گئے۔ لہٰذا اس علاقے کے تمام احباب کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمہاری طرف سے رب کی بارگاہ میں الحمدللہ کہتے ہوئے شکر بجا لاتا ہوں۔ آپ ان کے پڑوسی ہو گئے، آپ ان کے پڑوسی۔ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، اس کے انوار، اس کے برکات سے آپ فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ اب یہ وہ ہے دارالعلوم جو مہمان خانہ رسول ہے، رسول اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جو وہاں پر علم حاصل کریں، قرآن کی تعلیم پائیں، دین کی تعلیم پائیں، وہ مہمانان رسول ہوئے۔ ان کی ضیافت، ان کی خدمت
तुम्हारा मुकद्दर। लोग तो सड़कों पर भी किसी साइल को तलाश करते हैं कुछ देने के लिए, प्लेटफॉर्म पर भी एक भिखारी को दे देते हैं भीख कि हमें कुछ बेहतर सिला मिलेगा। मेरे दोस्तों, वहाँ आपने खर्च किया है, ठीक है आपने खर्च किया है, मगर ये वो हैं जो मेहमानाने रसूल हैं। जब मेहमान की कोई खिदमत करता है तो उसका बदला और शुक्रिया मेज़बान अदा करता है। हम जब आते हैं, जिसके मेहमान बनते हैं वो कहीं और मसरूफ़ है, दूसरे को लगा देते हैं, तुम देखभाल करना, तुम चाय पिलाना, तुम पानी पिलाना, तुम वहाँ लेकर आना। वो कहे मुझे क्या लेना देना है, उस्ताद तुम्हारे होंगे, मुरब्बी तुम्हारे होंगे, रिश्ता इलाका तुम्हारा होगा। नहीं, वो जानता है ये कुछ दे ना दें, जो मेज़बान है वो मुझसे खुश हो जाएगा, वो मुझसे राजी होगा। और फिर मेज़बान जिस आला दर्जे का होता है, फिर अपने वो मेज़बानी करने वालों को भी सिला और बदला उसी एतबार से देता है। हमारे आका वो हैं कि आपके पास जो सखावत है वो तो ऐसे हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह के घर में बैठ कर कह रहा हूँ, आज जिस मदरसे की नई तामीर का आगाज़ है, 1 साल पेशतर जब वहाँ पर संगे बुनियाद रखा गया था, पूछ लो हाजिरीन में से किसी की खोपड़ी में ये बात थी आइंदा 27 रजब को हम इफ्तिताह करेंगे? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर बे बहा दिए हैं। बेहिसाब मोतियाँ नेमतों की, रहमतों की, बख्शिशों की वो अता फरमाने वाले हैं। हमारे दामन के अंदर तंगी आ सकती है, प्यारे मुस्तफ़ा के अता में कमी नहीं है, वो तो बेहिसाब अता फरमाते हैं। ला यश्क़ा जलीसुहुम, अगर कहीं पर फूल है, खुशबू है, तो ऐसी सूरत में गुजरने वाला भी लंबी सांस ले लेता है, लंबी सांस ले लेता है, उसे पैसे भी नहीं देना है। हुजूर ने फरमाया, नेकों की सोहबत, अच्छों की संगत ऐसी है जैसे खुशबू उठाने वाले के साथ, या तो कुछ पैसा वैसा देकर ले लेगा, अगर नहीं तो हो सकता वो खुद दे देगा, और इतना भी नहीं तो साथ में रहते रहते फ्री में वो खुशबू तो महसूस करता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इल्म दीन का चमन, इल्मी चमन यहाँ पर आबाद हुआ है। आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। यहाँ पर अब तलबा अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत करेंगे। किस कलाम की? वो कलाम जो जन्नत में भी पढ़ते पढ़ते जानो का है सो। जन्नत में भी, जन्नत में कितने स्क्वायर फीट, कितने किलोमीटर, क्या भी नहीं, कुरान पढ़ते जाओ, तुम ना कितना होता अपना आकूपाई करते जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान करीम। अब हमारे बहुत सारे बुजुर्गान किराम मुझे देख रहे हैं, हाँ बच्चा तू बोल को जा रहा, हमारी उम्र हो गए, हमें कब पढ़ना, कितना पढ़ना। चिचा याद रखो, हमारे हुजूर ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा याद किया, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, यानी उस पर ईमान लाया और अमल किया, तो वो शख्स रोज़े क़यामत ऐसे 10 की शफाअत करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। लिहाजा इन तालिबाने उलूम की खिदमत दिल से करना, नेक नियति से करना, कोई दुनिया का फ़ायदा नहीं रखना। बहुत सारे हजरात आते हैं, हजरत क्या बोलना, हमें गए थे क्या की समझ को, मदरसे में बच्चे ऐसे होंगे, अच्छे होंगे, वैसे होंगे, जाको देखे तो फाइटिंग फाइट है, टोपी नहीं है, पैजामा ऊपर है, ऐसा है वैसा है। चिचा परेशान नको हो जाओ, समझे कि नहीं। इतनी बात याद रखना, उन्हों फैक्ट्री में बनने आए सो, अभी फैक्ट्री में बनने आए सो, ये रॉ मटेरियल है, अभी बने बाद में ये दिख रहे हैं ना, जितने हीरे हैं, जितने मूंगे हैं, याकूत और मरजान है।
لہذا دل میں کبھی خیال نہ لانا، ابھی تو شریعت نے ان میں سے بہت سوں کو مکلف نہیں کیا ہے، سمجھے کہ نہیں، ان پر شرعی حکم نہیں ہے. ہم سمجھتے نہیں پہلے دن سے ادب سے ٹھہر کو سلام کرنا، آتا وہ وقت بھی آتا انشاءاللہ، سمجھے کہ نہیں. ہاں لہٰذا ان کی چھوٹی موٹی حرکتوں پر تمہیں یہ نہیں سوچ لینا ہمارے گھر کے بچے اچھے تینوں بچے، نہ ایسا نہیں ہے. یہ را میٹیریل ہے، ابھی یہ بننے کے لیے آئے ہیں. بننے کے بعد میں جب وہ اللہ اکبر کہیں گے ہم نہ اللہ اکبر کہنا ہے، وہ رکوع میں گئے تو ہم نہ رکوع میں جانا ہے. جب تک سلام نہیں پھیرتے ہمیں اٹھ کو نہیں جا سکتے. اللہ اکبر کبیر. لہٰذا یہ طالبان علوم ہیں، فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں. کل وقت افطار میں نے طالبات سے ملاقات کی پس پردہ. میں نے کہا بیٹیوں، تم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے چچا تایا کے لیے، اپنے اہل خاندان کے لیے تم دل سے دعا کرو. تم یہ نہ سمجھو میری زبانیں خطا کار ہیں، گنہگار ہیں. تم یہ تو سمجھو کہ اس وقت میرا جو نام ہے وہ طالبان علوم کی لسٹ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. محلہ گولا پوڑی کے احباب بہت مبارک. اگر تمہیں 4-5 کلو سونا ملتا تو بھی میں تمہیں نہیں بولتا تھا مبارک. مجھے کیا لینا دینا با، ہاں ہم نہ کیا لینا دینا. اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے تو ابھی پھر چلتا ہوں نے کہا تو اور ایک ملتا. کیا بولنے کا مطلب یہ وہ ہے جو ثواب جاریہ ہے، ثواب جاریہ ہے. ایک بچے کو ہم صرف کھانا کھلاتے ہیں، مکان میں کبھی بلاتے نہیں، دعوت ضیافت کرتے، تھوڑی دیر کلام اللہ پڑھتے، ہم ان کی ضیافت کرتے، شکریہ بول کر کے رخصت کرتے. ٹھیک ہے، بہت برکت ہے. لیکن جب آپ نے ان کو کھانا کھلایا، آپ نے ان کو کپڑا پہنایا، آپ نے ان کی ضرورت کی کوئی چیز پوری کی، اور اس کیفیت میں اس نے کلام اللہ میں سے 3 آیتیں یاد کی، 3 آیتیں یاد کی. اب مجھے بتاؤ، جب تک وہ پڑھتا رہے گا، تلاوت کرتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں ثواب برابر لکھا جاتا رہے گا. طالب علم اپنی زبان سے دعا کے الفاظ کہے نہ کہے، اس کو تو اجر و ثواب ہے. مسجد میں فیان چالو ہے، کیا ہر نماز کے بعد ہمیں بولتے کون فیان لگائے سو اللہ بخش دے؟ یہ اچھی جانماز قالین بچھائے، کیا ہمیں بولتے اللہ اس کی مغفرت فرما دے؟ مگر اس کو برابر اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. لہٰذا میں اس علاقے کے تمام احباب سے درد مندانہ مخلصانہ گزارش کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو بڑی نعمت دی ہے، بڑی نعمت دی ہے. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایسی بیماری، ایسی پریشانی ہے، کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا ہمارے مدرسے کے دروازے پہ جو ہریالی ہے وہ کھا لو، آرام ہو جائے گا. کیوں؟ وہاں سے طالبان علوم گزرتے ہیں، اور وہ طالبان علوم وہ ہیں جو من اولیاء اللہ ہے. سمجھی کہ نہیں؟ سرکار غوث اعظم کی ایک نظر پڑے تو انہیں چور سے جا کو کیا کی ہوتا کہتے نا، قطب ہو جاتا، ولی ہو جاتا. تو جو درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھتے ہوں، جن کو سرکار درس دیتے ہوں، بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے والے طلبہ نہیں، وہ تو اولیاء کی جماعت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لہٰذا یہ طالبان علوم ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھنا. ابھی حضرت نے بڑے پیارے انداز میں بتایا، میں تھوڑا بھول رہا ہوں، تھوڑا یاد آ رہا. اگر تم نے دین کی تعلیم دی تو وہ تمہارا ادب کرے گا، اور اگر دنیا کے بارے میں تم نے دیا تو پھر تم اس کی بات سنتے رہو گے. یاد رکھو، اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرو. میں آپ تمام کو اور آپ تمام کے ساتھ وہ سارے حضرات جنہوں نے دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کی اس تعمیر میں جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، اسٹیل دی، ریتی دیا، سیمنٹ دیا، اپنا ذہن دیا، وقت دیا، دفاتر میں مجھے ایک چیز بتائی گئی ہے مگر وہ سب میں کہہ نہیں سکتا ہوں، بس یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میں دعا کرتا ہوں. یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ڈھیر کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے، نیک نیتی کو دیکھتا ہے. آپ تمام کو بہت مبارک. آپ تمام کے ساتھ ساتھ میں یہ جو ہمارے مقتدر علماء کرام ہیں، میں کہتا ہوں اگر آپ کو نعمت ہے تو یہ میرے لیے نعمت ہے.
میرے لیے نعمت ہیں، یہ ادارے کے لیے دست و بازو ہیں، ان کا ایک مرتبہ فرما دینا یہ ہمارا اہل سنت کا ادارہ ہے۔ تمہارے 500 تھیلے سیمنٹ کے ٹرک سے بڑھ کو ہے میرے نزدیک۔ جی ہاں، الحمدللہ یہ ہمارا ادارہ ہے۔ ان کے ایک دعائیہ کلمات، اے اللہ اس کو فروغ عطا فرما، اس کو حوادثات سے محفوظ فرما، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے حضور جب غزوات میں ہوتے میدان جنگ میں فرماتے میرے سامنے ضعیفوں کو لے کر آؤ۔ صحابہ کہتے یہ ضعیف کیا کریں گے، میدان جہاد میں تو صحت مند ہونا، نوجوان ہونا۔ سرکار فرماتے نے ان کو لے کر آؤ، میں دعا کروں گا وہ آمین کہیں گے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سب لوگ یہی سمجھتے کچھ دیے تو تعاون، نہیں، یہ علماء کرام کا فقید المثال تعاون ہے جو ہمیں کہیں کہیں نظر آتا ہے، اور یہاں پر درجہ کمال میں نظر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں رضوی صاحب قبلہ اس کی تائید کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کے عمر میں، علم میں، حلم میں، اخلاص میں، رزق میں، بلکہ تمام تر نعمتوں میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے پروردگار، آج تیرے اس گھر میں ہم تیری بارگاہ میں اپنا دامن پسارتے ہیں، مولا ہمیں دنیا میں کسی دنیا دار کا محتاج نہ بنا۔ ہماری جائز حاجتیں تو پردہ غیب سے پوری فرما۔ جب تو سوراخ میں رہنے والی چونٹیوں کو رزق دیتا ہے، سمندر کی مچھلیوں کو تو غذا دیتا ہے، تو ہمارا رب ہے۔ جیسے صحیح ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، نام لیتے ہیں، تیری بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ یہ علماء کرام کے ساتھ ساتھ بالخصوص فاضل جلیل، محرک، فعال، عالم نبیل۔ میں مفتی نہیں بول رہا ہوں، اور مجھے بھی جو مفتی کہہ دیے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، اس علاقے میں رضوی صاحب جو مفتی بولتے ہیں نا، وہ عرف کے اعتبار سے ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، جیسے بہت سارے علاقے میں امام صاحب کو حافظ کہہ دیتے ہیں، وہ رہے نہ رہے مگر حافظ کہہ دیتے ہیں، تو میں بھی اسی معنی میں لے لیا ہے، سمجھی کہ نہیں؟ ہاں، فاضل جلیل، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا الحاج میرے عرفاتی بھائی محمد عبد القدیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور بلند فرمائے۔ یہ ارکان جو ان کے دست و بازو ہیں، واہ، اتنی مسرت ہوتی ہے مجھے، اور دل سے دعائیہ کلمات نکلتے ہیں جب کبھی یہ اپنے ارکان کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، اور میں غور کرتا ہوں ابھی الفاظ پورے نہیں ہوئے ہیں، کام شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان اراکین کو بھی دونوں جہان میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اے پروردگار تو ان سب کو، ان کی تمام آل اولاد ذریات کو مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم فرما۔ ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم فرما۔ ہماری نسلوں کو بھی علماء کا ادب، ہماری نسلوں کو بھی دین کی تعلیم عطا فرما۔ یہ اراکین، اس کے اندر سارے اراکین کام کرتے ہیں، مگر میں جتنی بار مجھے آنا ہوا یا مجھے پکڑ کے لایا گیا، آپ نہیں بولو تو بھی بغیر سوچے بولے زبان پہ آئی جاتا، ان کو مولا علی بھائی بولتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ایک ایک پل کو، ایک ایک قدم کو قبول فرمائے۔ جی ہاں، میں کہہ سکتا ہوں جب بندہ بے لوث ہو کر قدم اٹھاتا ہے، غیبی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یقیناً اس شخصیت کے اندر میں نے ایسا ہی کچھ دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ جن حضرات نے نقدی رقم کے ذریعے یا جو ہے تعمیری مٹیریل کے اعتبار سے حصہ لیا ہے، ان تمام کو بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرات اس سے نیک خواہشات، نیک تمنائیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی بھی نیک خواہشات اور جائز تمنائیں پوری فرمائیں۔ مسجد حاضہ کے امام صاحب، مسجد حاضہ کے ہمارے بانگی صاحب، یہاں کے سارے اراکین کو میں دل کی گہرائی کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کل کی تاریخ سے آپ کہیں گے ہاں گولہ پوڑی میں ہمارا ایک اہل سنت کا مدرسہ ہے، ہاں اہل سنت کا مدرسہ ہے، مسلک اعلی حضرت کا مدرسہ ہے، کب قائم ہوا؟ اجی وہ مت پوچھو کب قائم ہوا، الحمدللہ پہلی دستار ہو چکی ہے۔ کیا واہ واہ، کیا بات ہے، پہلی دستار ہو چکی ہے، یہ مت پوچھو کب قائم ہوا۔ یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی نعمت مل رہی ہے۔ یاد رکھنا
اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام جس کے سینے میں ہوگا، یقیناً وہ جہاں سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں سارے محلے والوں کو، سارے مسلیان کو اور تمام اراکین کو۔ میں اپنی جانب سے اور سارے علماء کرام کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں، سمجھے کہ نہیں، جہاں پھول رہتے سو ذرا کانٹے بھی رہتے۔ خالی اچھا بولے تو کیسا ہوتا، سمجھے کہ نہیں۔ بچے کبھی آئیں گے وضو خانے پہ نل کھلا رکھ کو چھوڑے، کبھی آئے ایسی بھاگ لیتے آ گئے، یہ کیا بات، پہلے ہم نہ سکون تھا۔ نہیں جی، آج انہوں ویسے ہیں، انشاءاللہ کل یہ ہمارے مقتدا ہوتے۔ بس ہمیشہ ذہن میں یہ لانا، یہ بن کو نہیں آئے با، بننے آئے سو بس خلاص، پورا ٹینشن میرا اتر جاتا۔ اور جب کبھی مدرسے میں یہ سوچ لوں یہ بن کیا ہے تو میں ٹینشن سے دب جاؤں، نہیں یہ بننے آئے ہیں آتے آتے۔ اور پھر یاد رکھنا، ارے ہم اتنے بچوں کو دیکھے جی انہیں ایسا، ہاں میرے کو ایک صاحب لا کے 200 جھاڑ دیے، کیا 200 جھاڑ لگتے کیا؟ نہیں، 200 میں سے 10-20 لگتے ہیں۔ لگ گیا تو ایم ایل اے صاحب بولتے میں ہی دیا ہوں، میں بھجوایا تھا، نہیں لگا تو کون بھی نہیں پوچھتا، وہ لگانے والوں کو معلوم ہے کہ جھاڑ کی حفاظت کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دارالعلوم ایمان و عقیدے کی حفاظت کے قلعے، یہ اسلام کی سربلندی کا پرچم، یہ شریعت اسلامیہ کی پاسبانی کا مرکز، یہ ہم اہل سنت و جماعت کا اثاثہ۔ لہٰذا سارے حاضرین سے میں ملتمس ہوں، چھوٹی زبان توتلی پھوٹی زبان سے عرض کرتا ہوں، پروردگار آپ سب کی ہر طرح کی کوششوں کو قبول فرماوے، اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے۔ اور میں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں یہی بھیک مانگتا ہوں، اے پروردگار یہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی خدمت ہے یا خدمت والوں کے ساتھ سفر ہے، پروردگار ایمان کی سلامتی اور ایمان پہ موت عطا فرما، ایمان پہ موت عطا فرما۔ اس لیے کہ جب ایمان پہ موت ہے تو پھر تو سرکار کی شفاعت ملنی ہے۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس خیر کو قبول فرمائے۔ اے رب تو خوب جانتا ہے کس کے دل سے اخلاص کے ساتھ ابھی شکر کے کلمات نکلے ہیں، پروردگار اسی بندے کے صدقے میں ہم سب کی بھی تحمید اور ثنا کو قبول فرما۔ دارالعلوم رضائی مصطفیٰ وجے واڑہ اور اس کے ساتھ دنیا بھر میں جتنے اہل سنت کے مدارس ہیں، پروردگار انہیں استحکام، عروج، ترقی عطا فرما، ہر طرح کے حوادثات سے محفوظ فرما، بالخصوص ہندوستان کی سرزمین پر مراکز دین، مراکز اہل سنت، تمام جامعات کی حفاظت فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے۔ اپنے آخر کلمات سرکار کے الفاظ میں، لا یشقی جلیسہم، اہل ذکر کے نزدیک جو بیٹھتا ہے، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ محروم نہیں رہتا، وہ بدبخت نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں ذاکرین، شاکرین، صابرین کا ساتھ عطا فرماوے، مومنین مخلصین کا ہمیں رفیق بنائے، اور جو ریاکار ہیں، دکھاوے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو کوسوں دور رکھے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آیت کا حصہ پڑھا تھا، کدھر کی ذہن سے نکل گیا، گھڑی 8:25 بول رہی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر بس میں اتنا ہی پڑھوں گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत कुछ आपने हज़रत से समाअत फरमाया, वक्त बहुत हो चुका है और हमें हुजूर शेखुल हदीस उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना क़लंदर रिज़वी साहब क़िबला का ख़िताब भी समाअत फरमाना है। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। ऐसे मेरी तरफ से मेरे उस्ताद गिरामी उस्तादुल असातिज़ा शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना अतीक़ुर रहमान साहब क़िबला ने शुक्रिया अदा फरमा दिया है। मैं भी उन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी कमेटी की तरफ से आप तमाम हज़रात का शुक्रिया कि आप हज़रात तशरीफ़ लाएँ और हमारी इस मदरसे की इमारत के ताल्लुक़ से, तामीर के ताल्लुक़ से आप तमाम हज़रात ने हमारा तावन फरमाया। कई ऐसे अफराद हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तावन किया और उन्होंने ये कहा कि हमारा नाम ना बताया जाए, कंडीशन शर्त मेरा नाम ना बताया जाए, किसी को ना बताया जाए। फिर मैंने उनसे इजाज़त ली कि सिर्फ मैं मेरे उस्तादों को, दोनों उस्तादों को बताऊंगा। अल्लाह, ऐसे भी लोग सुभान अल्लाह, नाम लूँ तो बड़ी एक लंबी फहरिस्त है। हमारे सैयद बशीर साहब सदर साहब, हमारे मजहर साहब सुभान अल्लाह, कदम कदम पर उन्होंने हमारी रहनुमाई की। यहाँ की कमेटी वाले हनीफ साहब, मुझे नाम नहीं मालूम, उस्मान साहब कौन है माशाअल्लाह, उन्होंने हर जगह हमारा साथ दिया, हौसला दिया कि आप काम करते जाएं, हम आपका साथ देंगे। अच्छा, बहुत सारे उलमा को मालूम नहीं, उन्होंने मेरी तारीफ़ कर दी जबकि मैंने कुछ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा ने बड़ी मेहनतें की। जो भी काम हो रहा है हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मुदक्किर नूरी साहब क़िबला, हज़रत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब क़िबला, उनसे पहले हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला, हाफिज़ अशफाक़ साहब क़िबला, इनकी मेहनतें हैं। इन्होंने हमारे बच्चों को खूब मेहनत के साथ संवारा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुदर्रिसीन की ये मेहनतें हैं, हमने कुछ नहीं किया। और हमारे अराकीन कमेटी वाले अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हमारे घर से सालन पकता है तो वो सालन लेकर कमेटी वाले आते हैं बच्चों को देने के लिए। रोज़ाना कमेटी, एक एक कमेटी के एक मेंबर की बारी है, जिम्मेदारी है, वो दुकान छोड़कर सालन लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन तमाम हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया हम अदा नहीं कर सकते, उनकी खिदमतों को हम अपने ज़बान से क्या शुक्रिया अदा कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर देने वाला है। वो अल्लाह और रसूल के लिए काम कर रहे हैं, तारीफ़ के लिए नहीं। और ख़ास कर हमारे मौला अली साहब अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनका किस तरह शुक्रिया अदा करें। उनकी उम्र और उनकी जसामत, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से ये काम नहीं था, उनके हिसाब से काम नहीं था, बस अल्लाह ने ले लिया, रसूलुल्लाह ने उनको पसंद कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा ने उनको चुना कि वो मुनासिब रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे अफराद माशाअल्लाह, हमारे शब्बीर भाई बहुत जिन्होंने काम किया, पेंटर हैं, पेंटर साहब, हमारे बाजी भाई है, रब्बानी भाई, बहुत सारे अफराद जो फील्ड वाले, सब ने, हमारे मेसरी समदानी साहब हैं, सब ने अपने तौर पर अपना घर, अपना मदरसा समझकर अपनायत का इजहार करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मशवरे देकर अच्छे से अच्छा उसको बनाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की कमेटी वालों ने बहुत साथ दिया, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमारा साथ देते रहेंगे। और ये मस्जिद में जलसा हो रहा है, हमको तो हमारे मदरसे में करना है, लेकिन मस्जिद वालों को मैंने पूछा, हज़रत आपकी मर्जी, सुभान अल्लाह, आप अंदर करना चाहें अंदर करे, बाहर करना चाहे बाहर करे, आपकी मर्जी। सदर साहब सैयद बशीर साहब ने कहा, बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल सबका शुक्रिया अदा करूँ, जिसने भी हर एतबार से मशवरा देकर, और यहाँ जो उलमा तशरीफ़ लाए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत आप हजरात का शुक्रिया। आपने हमारा साथ दिया, हमारे एक बुलावे पर आपने सब कुछ छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस मोहम्मद क़लंदर रिज़वी साहब क़िबला हजरत जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हक़रज़ादा मोहम्मद अब्दुल रशीद हलीमी का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है। मैं हुजूर वाले से गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएं। मोहम्मद अब्दुल रशीद हलीमी अपनी बारह में हर बारह में एक दिन में पढ़े माशाअल्लाह 20 दौर माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह या रसूल। मसरत बर मसरत, करम बर करम, अजीज़म हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल रशीद हलीमी, जो
فاضل جلیل حضرت علامہ محمد عبد القدیر صاحب کے شہزادے ہیں. نہ صرف حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے بلکہ یہ سن کر آپ کو بے حد مسرت ہوگی کہ وجے واڑہ کے اندر جہاں پر بھی بزرگان کرام آرام فرما ہیں اور مشہور بارگاہ ہیں وہاں پر پہنچ کر انہوں نے ایک ایک دن میں الحمدللہ ایک ایک دن میں مکمل کلام اللہ کی تلاوت کا بھی شرف حاصل کیا ہے. گویا ان بزرگوں کے فیوز و برکات کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے شیخ الجامعہ شیخ الحدیث حضرت علامہ الحاج پیر طریقت محمد قلندر رضوی صاحب اور پھر ان کے پہلو میں ہمارے سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد مبارک حسین صاحب، حضرت قبلہ مولانا سمیع الزماں صاحب، حضرت مولانا رفیق عالم صاحب، اور یہاں پر جتنے علماء کرام ہیں تمام سے گزارش کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے زحمت کریں اور کھڑے ہو جائیں اور ہمارے عزیزم کے سر پر تاج سجائیں. ان کے ماموں جان کہاں ہیں؟ وہ بھی قریب آئیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ہیں ماموں جان؟ جی، خلعت پہنائیں آپ. ماشاء اللہ. آپ حضرات بیٹھیں. میں نے علماء کرام سے عرض کی ہے، ہاں جو ضعیف بزرگ حضرات ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. جی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دولہے کے ماموں یہاں پر ہیں، دولہے کے چاچا بھی کہاں ہیں، پھوپھا کہاں ہیں، جتنے حضرت. جی ماموں، جی بسم اللہ الرحمن. یہ لیجیے کاکی ناڈا سے حضرت آئے. جی حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہاں پر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائی جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا حسبی ربی جل اللہ، نور محمد صلی اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. آپ سب کو یہ پرنور منظر اور یہ بہار بہت مبارک، بہت مبارک. تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ تشریف رکھیں. حضور والا کا خطاب شروع ہونے جا رہا ہے. ایک ہاں جی ماشاء اللہ. اللہ نعرہ رسالت.
چلو حضرت ہاں بیٹھنا ہے خطبہ نہیں دینے کا صرف بیٹھنے کا ماشاء اللہ چلو آپ بیٹھو چلیے ہاں بول رہا ہے نا بیٹھے بیٹھے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ ایک بار دو سلام کرتی بولو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عالمین بولو الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ٹھیک بیٹھو ٹینشن میں رہا اللہ اکبر اذان 8:45 بجے ہے نا اذان 8:45 بجے ہاں تامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب مل کے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی ٹھیک 9 بجے جماعت قائم ہوگی، آپ اطمینان رکھیں. آپ اور ہم جس محفل میں موجود ہیں اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. آپ کے اس علاقے میں دارالعلوم رضا مصطفیٰ علمی چمن آباد ہو چکا ہے. الحمدللہ. اگر آپ جامعہ رضا مصطفیٰ گلشن رضوی رائے چور کو نہیں دیکھے ہیں، اس عمارت کو دیکھ لیجئے، سمجھ لینا دیکھ لیا آپ نے. ایک گلشن یہاں بسا ہے، اس گلشن کی یہ شاخ کی حیثیت سے عکس بھی اس کا ملے گا، تصویر بھی ملے گی، عمارت بھی ملے گی، اور عمارت کے اندر اساتذہ بھی ملیں گے، علم قرآن بھی ملے گا، علم حدیث بھی، اور حقائق اہل سنت، عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت. تو یہ علمی مرکز جو آپ کے علاقے میں قائم ہوا، اور انشاءاللہ تعالی اس کی بہاریں آپ نہ صرف وجے واڑہ میں بلکہ الفاظ کو بولوں گا تو محدود ہو جائیں گے. دعا تو یہی ہے پورے عالم میں اس کی کرنیں پھیلیں. یہ خوشی کا موقع ہے اور کیا پیاری مناسبت ہے. 27ویں شب تھی معراج مصطفیٰ کی. 27ویں شب کو معراج مصطفیٰ، اور 28ویں شب کو معراج دارالعلوم رضا مصطفیٰ. دارالعلوم رضا مصطفیٰ کوئی معمولی ایک ادارہ نہیں ہے. یہ تو آپ آنے والے دنوں میں محسوس کریں گے. ابھی جو بظاہر ایک عالم دین عزیز القدر حضرت علامہ مولانا خدا کرے مکمل مفتی بن جائیں، مفتی عبد القدیر صاحب، یہ علم حق ہے. یہ ان کا یہ کہہ دینا میں مفتی نہ ہوں، یہ علم حق ہے. فیصلہ کرنے والا علم حق علم ہے ان کے پاس. علم سو نہیں ہے، علم حق ہے. عالم حق، عالم ربانی، حق ہی حق سنتا ہے، حق ہی حق بولتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری دعا، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے. صرف علم کی ضرورت نہیں ہے، علم حق کی ضرورت ہے. علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. یہ جب تک علم حقیقی، علم ربانی نہیں آتا، یہ بہاریں نہیں آتی. میرے بھائی نے بھی ابھی کہا میں مفتی نہیں ہوں، یہ بھی ثبوت ہے علم حق ہونے کا. ورنہ جن کا نفس بڑا موٹا ہوتا ہے، بس یہ سب چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کا نفس اور صحت مند ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ہم سب کی اصلاح فرمائی، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا. یہاں وہ بھر بھر کے جام پلائے جاتے ہیں اور علم حق کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، پلایا جاتا ہے. باپ کو مبارک ہو، اللہ نے جو بیٹا دیا اس کو انہوں نے حافظ قرآن بنا دیا، اور ایسا حافظ قرآن بنایا کہ دارالعلوم رضا مصطفیٰ کا یہ پہلا ہونہار طالب علم ہے. اور یہ ایسا طالب علم ہے، باپ کے نقش قدم پر کام کرنے کے لیے اللہ نے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دیے ہیں. باپ کی خدمات وہاں پر روشن ہے. بیٹا ابھی دور طالب علم سے گزر رہا ہے،
ایسی تدبیر شاید ہندوستان میں کسی عالم دین نے کی ہوگی جو اس نوجوان عالم دین نے تدبیر کی ہے۔ ظاہری طور پر محلے والے، مسجد کے اراکین، مصلی، مقتدی، اراکین، معاونین، محبین، یہ سب مل کر، نزدیک والے، دور والے، سارے اہل سنت و جماعت نے اس ادارے کو ترقی دینے میں وقت، ذہن، فکر، مال، دولت، پیسہ، مشورہ، دعا سب دے دیا۔ صحیح ہے؟ سب دیا، مگر اس عالم دین نے سب کچھ دینے کے بعد بیٹا بھی دے دیا، اور بیٹے کو اس انداز سے دیا کہ میں دوں گا میرا بیٹا دے گا، تو وہ بات نہیں ہوگی۔ اس بیٹے کو ان اولیاء کرام کی بارگاہوں میں بھیجا۔ اس علاقے کی 7 مشہور بزرگ ان کے آستانے پر یہ نیت کی، میرا بیٹا ایک ایک قرآن ایک ایک آستانے پر پڑھے گا۔ ابھی ہم چند دنوں پہلے ایک علاقے میں گئے تھے، ہمارے علماء وہاں پر کام کر رہے ہیں، ہبلی میں، وہاں بھی دستار بندی کا جلسہ تھا، 7 حافظ تھے، بڑی خوشی ہوئی۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 طواف، بہت ساری مناسبتیں ہیں، اور قرآن کریم میں بھی 7 منزلیں ہیں۔ مگر انہوں نے جو انداز اختیار کیا، مجھے بتایا گیا کہ ایک بچہ فارغ ہو رہا ہے، ایک بچہ فارغ ہو رہا ہے، دستار کیسی ہوگی؟ پھر ذہن میں بات آئی، بچہ ایک حافظ ہے مگر 7 حافظوں کے برابر ہے وہ، اس لیے کہ ایک ایک آستانے پر مکمل قرآن پڑھ کے آیا ہے وہ بچہ۔ تراویح تو رمضان میں پڑھے گا، ایک ایک دربار میں جب وہ صاحب آستانے کے قریب میں اللہ والے کی مزار کے بازو میں بیٹھ کے جب اس نے تلاوت کیا ہوگا تو اس اللہ والے کا فیضان کا اسی پر برسا ہوگا، اس کے ساتھ اس کے ادارے پر، ادارے والوں پر بھی جھوم کر برسا ہوگا۔ تو گویا ہر ایک خانقاہ سے، ہر ایک آستانے سے فیض لے کر آیا ہوا ہے، اور 7 بزرگوں نے اس ادارے پر نظر کرم فرما رکھا ہے۔ تو آپ تمام کو مبارک ہو، آپ اگر ظاہری طور پر اس کی معاونت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تو ایسے ایسے روحانی مراکز بھی آپ کی تائید میں، آپ کے ادارے کی تائید میں موجود ہیں۔ یہ ذریعہ شاید ہی کسی مدرسے میں ہوگا۔ گویا یہ ایک بچہ ہے جو 7 قرآن کریم 7 الگ الگ آستانوں پر تلاوت کر کے وہاں کا فیضان لے کر اس پورے علاقے میں آ گیا ہے۔ مولانا عبد القدیر صاحب کو میرے زیادہ الفاظ بولنا نہیں ہے، ان کی جو خدمات ہیں وہ سب آپ پر روشن ہیں۔ میں، آپ یقین جانیے، میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں بات آئی تھی، اگر کاش میرے بس میں ہوتا ان کی ان تمام تر خدمات کو، 1 سال میں عمارت بنانے والے اچھی طرح جانتے ہیں کتنا کام ہوتا ہے۔ زمین دینے کے لیے یہاں کی کمیٹی والوں نے جیسا تعاون کیا، مدد کیا، وقت دیا، اور جو پاکیزہ جذبات کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، وہ سب ہمارے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ زمین دینے کے بعد جو عمارت جو آج بنی ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے صاحب، 1 سال کے اندر یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ شب معراج کے بعد 27ویں تاریخ کو ہی اس کا سنگ بنیاد ہوا تھا، اور آج پھر 27 تاریخ ہے، اور 27 تاریخ کو افتتاح ہو رہا۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی شاید آپ کو؟ سبحان اللہ، کوئی نہیں بول رہا پھرنا۔ اس کو تو کرامت کہنا چاہیے، کرامت۔ میرے ذہن میں بات آئی تھی، کاش اس نوجوان کو اللہ مجھے اگر اتنی دولت دیا ہوتا، میں اس کو عمرے کا ٹکٹ دے دیا ہوتا۔ آپ کو تو ٹکٹ دینا نہیں ہے، سبحان اللہ بھی نہیں بول رہے ہیں آپ۔ میرا دوست یہاں پر نہیں، اگر وہ ہوتا تو ابھی تک منہ سے الفاظ چھین لیا ہوتا۔ مولا علی، یہ اللہ کے بندے کا نام ہے، وہ خلیفہ 4 سیدنا مولا کائنات جن کے دربار سے ولایت ملتی ہے، وہ ہماری جان شان پہچان ہیں۔ انہوں بہت بڑے درجے پر، ان کا نام جن پر رکھا جاتا ہے یہ ان کی کرامت ہے صاحب۔ مولا علی جن کا نام ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کہاں ہے مولا علی صاحب؟ نہیں، میں تو دیکھا لو انہوں، کہاں ہے انہوں؟ ذرا کھڑے ہو کو سلام تو کرو، تو میں تو سلام کرتا ہوں، کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وعلیکم السلام۔ یہ آپ کے درمیان رہتے ہیں مولانا عبد القدیر صاحب اور مولا علی صاحب کو خاص کر۔ میرا دل بول رہا تھا کاش اگر میرے بس میں ہوتا، یا اگر میرے دوست مولانا الحاج محمد ناصر نوری جامعہ رضا مصطفیٰ کے جو سرگرم ممبر ہیں، اگر وہ یہاں ہوتے تو میرے الفاظ چھین لیتے اور خوشخبری سنا دیتے
میں صرف سوچ رہا تھا، مگر اللہ نے میری سوچ کے مطابق قادر قدیر نے عبد القدیر کے لیے بھی، مولا علی کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دیا ہے، اور وہ دونوں کو عمر کٹ دیا جا رہا ہے۔ ارے تکبیر اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ یہ ہم کر رہے نہیں، ہم نہیں کر رہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت دارالعلوم رضا مصطفیٰ کے چاہنے والوں کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے۔ یہاں موجود ہیں وہ دونوں، اور انہوں نے کہا ہمارا نام نہیں لینا، یہ ادا حضور کو بہت پسند آتی ہے۔ میں دل کی گہرائی سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی اس خدمت کو، اس تحفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کیسے بہانے بنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مال ہونا، دولت ہونا، پیسہ ہونا، ویزا ہونا، پاسپورٹ ہونا، جب جا کر مدینے سے بلاوا آتا۔ نہیں 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 نہیں، مدینے سے جب بلاوا آتا ابھی 2 منٹ پہلے کسی کو معلوم نہیں، 2 منٹ پہلے کسی کو نہیں معلوم، 2 منٹ کے بعد ماشاءاللہ۔ اور یہ اسی محفل میں موجود ہیں وہ دونوں، آنے کی دیر ہے نہ جانے کی دیر ہے، بس دیر ہے تو ان کے بلانے کی دیر ہے۔ وہ جب بلاتے ہیں تو یوں اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ مولانا عبد القدیر صاحب کو اور جناب مولا علی بھائی کو ہماری اسی محفل کے 2 نوجوانوں نے میرے کان میں آ کر کہا ہے کہ ہم آپ کی خواہش کے مطابق، میرے دل کی خواہش ان کو کیسے معلوم بھائی؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، کب کہاں کس کے دل کو پھیر دیتا ہے، اور یہ آپ کا دل پھرا ہوا ہے، اس لیے دارالعلوم رضا مصطفیٰ کی طرف آپ پھرے آ رہے ہیں۔ یہ قدرت نے آپ کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرما لے، اور اس ادارے کو ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھتے ہوئے مالی، وقتی، ذہنی، فکری ہر طرح کا تعاون کر کے دنیا اور آخرت میں آپ کامیابی کے ہموار راستوں کو بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنے آپ کو بھی حوالے کرتے ہوئے، اپنی نسل کو بھی حوالے کرتے ہوئے، تاکید کرتے ہوئے، تلقین کرتے ہوئے یہ کام کرتے رہیے۔ یہ غیر معمولی کام ہے، اداروں سے وہ کام ہو رہا ہے جو کام پہلے انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ انبیاء کرام کے کاموں کو ہی یہ ادارے آج ترقی دے رہے ہیں۔ یہ ہم سب کا ملی فریضہ، اخلاقی فریضہ، علمی فریضہ، روحانی فریضہ ہے کہ ہم اداروں کو ترقی دیں۔ ہر سنی ادارہ ہمارا ہے، میں بول رہا ہوں یار، آپ لوگ بھی بولو نا، ہر سنی ادارہ ہمارا ہے، زور سے آواز آنا۔ اور پھر دارالعلوم رضا مصطفیٰ ہمارا دل کا ادارہ ہے، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ رضا مصطفیٰ والو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ صلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر آنا ہوا تو ہم کچھ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان ہو چکی ہے، جن حضرات کو سخت طہارت کی ضرورت ہے وہ فارغ ہو جائیں، ورنہ سب بنا کر بیٹھ جائیں۔ 5 منٹ سنتوں کے لیے ٹائم دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے جماعت قائم ہو جائے گی۔ نماز کے بعد نماز اور نیاز اہل سنت کے ہی مقدر میں ہے۔ نماز کے بعد نیاز، روحانی غذا کے بعد جسمانی غذا بھی۔ خدا کرے دارالعلوم گلشن مدینہ کے اندر بھی یہ بہار آ جائے۔ وہاں کے کمیٹی والے بھی موجود ہیں، ان کا آنا مبارک ہو۔ گنٹور کے دوست احباب بھی یہاں پر آئے ہیں، مجھے نہیں معلوم اور کون کون کہاں سے آئے ہیں۔ اللہ کریم جہاں جہاں یہ لوگ گلشن بنانے والے ہیں، حقیقی گلشن بنا کے چھوڑے، اور انشاءاللہ ان کی خدمات رائگاں نہیں ہوں گی۔ میں ان تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دل کی گہرائی